تاریخ جو ہے بڑی سبق آموز ہے. 1947-48 کی جنگ دیکھ لیں جب کشمیر کا مسئلہ ہوا، پھر 65 کی جنگ دیکھ لیں، پھر جب ہندوستان نے یہ مین بارڈر کھول دیا پھر کچھ نہیں ہمیں حاصل ہوا. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کارگل کی جنگ میں دیکھ لیں، ہم گھس کے جا کے بیٹھ گئے تھے لیکن پھر بھی انڈیا نے ہمیں اٹرلی نیوٹرلائز کیا اور ہم کچھ گین نہیں کر پائے، اور انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ انڈیا ڈلوا دیتا ہے کیونکہ ہم آئسولیٹڈ ہیں، پھر بھی ہم کچھ نہیں کر پائے. کشمیر میں محمد اشرف خان صحرائی صاحب بہت اہم رہنما ہیں حریت کانفرنس کے. ان کے صاحبزادے جنید صحرائی اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ جو ہے وہ بھارتی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ان کی شہادت جو ہے ان کے والد صاحب نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا. وہ تو ایک اپنی طرف سے بات ہے، لیکن اس میں جو بھارتی فورسز نے جو کیا، اور ابھی پچھلے دنوں جو اگر آپ کو یاد ہو تو مودی صاحب نے وہاں پہ وہ ڈومیسائل اور یہ سارا کچھ وہاں پہ کی ڈیموگرافک چینج کے لیے جو حرکات شروع کی. عبداللہ ملک صاحب، مجھے تو تشویش ہے کہ کہیں اس قتل و غارت گری کے اندر ہمارا ہاتھ بھی نہ نکل آئے کسی لیول پہ جا کے. جتنی فیسیلیٹیشن خاموشی تو یہی بتاتی ہے، جتنی فیسیلیٹیشن ہم کر رہے ہیں، مجھے تو یہ خدشہ ہے چوہی ظہیر صاحب کہ اور کوئی 5-10 سال کے بعد پتہ چلے کہ اس میں ہمارا ہی ہاتھ تھا اور ہم ہی چپ کر کے یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ جناب جو کشمیر کا جو ہے یہ پوری طرح مودی صاحب اس کو امپلیمنٹ کر لیں. ہم دعائیں کرتے رہے ہیں جی کہ مودی صاحب آ جائیں گے منتخب ہو کے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ چوہی ظہیر صاحب دعائیں کرتے رہے ہیں کہ وہ منتخب ہو کے آ جائیں تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یقیناً اس طرح حل ہونے جا رہا ہے، حال کی طرف امید تو بات آ رہا تھا نا. تو اب اس میں آپ کو بھی سمجھنا چاہیے اور میرے جیسے پاگلوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اصل میں یہ ایشو ہے کیا. دیکھیں رضوان صاحب، بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے اور صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. دیکھیں کہنا بڑا آسان ہے اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارا ہاتھ ہی ڈکلیئرڈ ہو جائے، اور جیسے پاسٹ میں بھی دیکھا گیا ہے ہمارا ہاتھ ڈکلیئرڈ ہوا ہے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ اور سینسٹیو ایشو ہے جو 1947 سے چلا آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں آج 7 ماہ ہو گئے ہیں پورا لاک ڈاؤن کیے ہوئے کشمیر کو، اور جب سے کووڈ-19 آیا ہے اس وقت سے 2 ماہ ہو چکے ہیں. لیکن جس طریقے سے انڈیا جو اپنی منمانی کر رہا ہے اس میں کامیاب ہو رہا ہے، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل ٹیررزم امینڈمنٹس ہوں جس میں ڈومیسائل کا چینج ہونا اور جو میجورٹی میں جو ڈیموگرافک چینج کرنے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ کر کیسے رہے ہیں اور کتنے سکون سے اور دھڑلے سے اور بدماشی سے کر رہے ہیں. اور اس کے برعکس جن کو جو سٹینس ہے، جو ہمارا سٹینس ہے، وہ کہاں ہے؟ کیا ہم وہ جو اس کے جس طرح کا سٹینس ہمیں لینا چاہیے کیا ہم لے رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہم دیکھیں یہ چیز انڈیا کسی بھی طریقے سے ریڈی نہیں ہے. ہم نے یہ کنفیس بھی کر لیا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی بتا دیا ہے کہ جو بائیلیٹرل ٹاکس ہیں وہ فیلڈ ہو چکی ہیں، اور ہم کسی تھرڈ پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور آ کے کوئی مسیحا، کوئی سپر پاور کوئی ہماری ہیلپ آؤٹ کرے. لیکن کیا ہم ہیلپ کر سکتے ہیں کشمیریوں کی؟ ہمیں دیکھیں بڑی تاریخ جو ہے بڑی سبق آموز ہے. 1947-48 کی جنگ دیکھ لیں جب کشمیر کا مسئلہ ہوا، پھر 65 کی جنگ دیکھ لیں، پھر جب ہندوستان نے یہ مین بارڈر کھول دیا پھر کچھ نہیں ہمیں حاصل ہوا. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کارگل کی جنگ میں دیکھ لیں، ہم گھس کے جا کے بیٹھ گئے تھے لیکن پھر بھی انڈیا نے ہمیں اٹرلی نیوٹرلائز کیا اور ہم کچھ گین نہیں کر پائے، اور انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ انڈیا ڈلوا دیتا ہے کیونکہ ہم آئسولیٹڈ ہیں، پھر بھی ہم کچھ نہیں کر پائے. پھر اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ پھر ہمیں جب یہ کنفیس ہو گیا کہ جناب ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر ہم نیوکلیر ڈیٹرنس کی طرف گئے کہ چلو نیوکلیر ڈیٹرنس ہو. چلو مان لیا نیوکلیر ڈیٹرنس ہے، اور جس طریقے سے ہر پاکستانی ابھی یہ بات کرتا ہے کہ ہم ناکو چنے چبا دیں گے انڈیا کو، ٹھیک ہے بھائی چبا دیتے ہیں. کیا کل کو کوئی بھی وار ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی نیوکلیر وار ہوگی؟ کیا انٹرنیشنل لیول پہ ہم اس کو فیس کر سکیں گے؟ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں کرنے دے گی؟ بالکل بھی نہیں. دوسرے حالات آپ یہ دیکھیں. چوہی ظہیر صاحب آپ دیکھیں کتنی جیدار قوم ہے. آپ نے ابھی اوپن کیا ہے اور کس طرح کرونا کی اس نے ایسی تیسی پھیری ہے جا کے بازاروں کے اندر، اور وہاں پہ قوم کس طرح کھل گئی ہے، کھل کے وہ ٹوٹ کے پڑی ہے. میں آج ایک جگہ پہ گیا ہوں، دکان چھوٹی سی تھی اور اس میں بیٹھنے کے لیے کچھ 6 قریب سیٹیں تھیں، اور کوئی
13 کے قریب جیدار خواتین جو تھیں، انہوں نے بچے اٹھائے ہوئے تھے، وہ باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ وہ اندر سے چیزیں خرید کے نکلیں اور ہم اندر گھسیں. آپ ایسی قوم کے جذبہ جہاد کو یار کو تھوڑا سا سلوٹ پیش کریں نا یار. دیکھیں یہ جو کرونا کی بات کی ہے اس میں بھی دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ کرونا پھنس گیا، وہ سوچ رہا ہے کہ شاید میں یہاں سے بھاگوں کیسے. مان لیا ٹھیک ہے، لیکن امپیریل کالج لنڈن کی کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ پریڈکٹ کر رہے تھے پاکستان کی کیجویلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فیٹیلٹی ہے. سو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی امیون سسٹم کافی بہتر ہو جائے اور ہماری بچت ہو جائے کرونا سے. لیکن کیونکہ یہ ایک بڑا ڈینجرس اور طبی معاملہ ہے اور اس میں اگر ہم بچ جاتے ہیں تو ہوگا، لیکن مشکل ہے. یہ الٹیمیٹلی اس کے آثار ابھی ہم پریڈکٹ کر سکیں گے صحیح جون میں، اور اگر واقعہ ہی کرونا بزدل ہوا اور بھاگ جائے تو اس سے خوش قسمتی کی بات کیا ہے. لیکن اگر آپ جو کشمیر کی بات ہو رہی تھی، کشمیر میں آپ دیکھیں جب کشمیر کے ہم لیول پہ اگر کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں یا وہاں جو ہیومن رائٹس کے جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کو ہم نے کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم جو کم از کم جو انٹرنل سٹیبلٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل کمیونٹیز کو آن بورڈ کریں. دیکھیں ایک چیز پکی ذہن میں ہے، آر ایس ایس، ہندو اور مودی کی انڈر لیڈرشپ جو ہے دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ انہوں نے بائیلیٹرل ٹاک نہیں کرنا. انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، کانسٹیٹیوشن امینڈ کیا، آپ کے سامنے سارا ہے، کیا کر لیا. تو اس کا دو ہی حل نظر آتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ آپ اکنامکلی اتنے اسٹرانگ ہوں کہ انڈیا خود بات چیت پہ ریڈی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اتنا پریشر انڈیا کو پہ ڈالا جائے اور آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنے ساتھ جوڑیں اور ان کو یہ باور کریں. جس طریقے سے یہ بڑی اچھی موو ہوئی ہے، کل ایک پارلیمنٹیرینز کا ڈیلیگیشن گیا لنڈن میں، ہاؤس آف لارڈز اینڈ ہاؤس آف کامنز میں، انہوں نے بڑی سپیچز کی ہیں، پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر لے کے گئے ہیں جہاں پہ یہ موقف بیان کیا گیا، یہ بات چیت کی گئی ہے اور وہاں پہ لوگوں نے اس چیز کو سراہا اور یہ کنفیس کیا کہ واقعی انڈیا زیادتی کر رہا ہے. سو یہ اکراس دی بورڈ جو ہے اس طرح کے ڈیلیگیشن جانے چاہیے، اور جو آکوپائڈ کشمیر کے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی جو آواز ہے اس کو بڑھانا چاہیے اور انٹرنیشنل لیول پہ بات کرنی چاہیے. یہی حل ہوگا. جنگ جو ہے وہ میرا نہیں خیال کوئی حل ہو. اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب پھر کہتے ہیں کہ جی میں فون کرتا ہوں تو مودی میرا فون اٹینڈ نہیں کرتا، اور جب آپ برابری کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ جا کے بات کر رہے تھے تو بہت تکلیف تھی، اس کو بہت تکلیف تھی ان کو نا کنٹینر سے جب آپ برابری کی بنیاد پہ بات کر رہے تھے. تو اب ہمیں بتا رہے ہیں، اپنی بےزتی کا قصہ سناتے ہیں کہ میں فون کرتا ہوں تو وہ فون اٹینڈ نہیں کرتا. تو یار یہ بات بتانے والی نہیں، یہ تمہاری بےزتی ہے بھائی، اپنی بےزتی کروا رہے ہو، ملک کی بھی بےزتی کروا رہے ہو. اب گوئنگ فارورڈ جی یہ جو کچھ بھی ہے اس وقت موجودہ حکومت جس طرح کشمیر کو ہینڈل کر رہی ہے، مطلب ایویں ذہن میں آیا ایک سوال، کرتارپور کے بعد اگلا حصہ کون سا ہے جو ہم بھارت کو آفر کریں گے؟ دیکھیں سب سے بڑا حصہ تو کشمیر والا ہی ہے. وہ تو ہم نے پہلے آفر کیا نا، پھر اس کے چنگے میں ہم نے کرتارپور آفر کیا. اب کون سا حصہ ہے؟ میرا خیال کشمیر میں ہی کوئی حصہ ہم آفر کریں گے یا ہم افغانستان کی طرف کوئی حصہ دیں گے، کیونکہ ادھر بھی ہم نے ایک حصہ میرا خیال ہے کشمیر والا جو کہ ایک اور ایشو ہے تو اسی پہ سے کچھ ہم ان کو دیں گے. اور پھر افغانستان میں تو یقیناً ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پازیٹیو پوائنٹس ہیں تو آ جائیں، آپ بھی ہمارے ڈائلاگ میں آ جائیں. دیکھیں رضی صاحب بات بڑی واضح ہے. یہ کہا کرتے تھے کہ پچھلے حکمران غدار ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، کشمیر کو بیچ دیا، ان کے ہاں فیملیز کی شادیوں پہ مودی آتا ہے، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. بھائی مان لیا ان کو، ہم جو کچھ آپ نے کہا ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، مور لگا کر ان کو ہم نے گھر بھیج دیا. دیکھیں اب تو آپ 17 18 19 ماہ سے اب تو آپ حکومت میں ہیں. آپ جو کچھ کہا کرتے تھے، بڑی بڑی دبنگ باتیں کیا کرتے تھے، انٹرنیشنل فورا پہ آپ نے جا کر بات کی. آپ نے کہا کہ جی پھر کہا کہ انڈیا میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اللہ کرے مودی جیتے اور وہ جب آئے گا تو کشمیر کے مسئلے کا حل کرے گا. وہ آپ کے خوابوں کی تکمیل تو وہ ضرور کر رہا ہے، لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماضی کی طرح اب یہ بھی حکومت ہمارے پیچھے ہے، موریلی ہماری مدد کر رہی ہے، ہمارے لیے آواز بلند کرتی ہے. اگر اس قسم کا ہم دھوکہ انہیں دیتے رہیں گے تو وہ جو آوازیں کشمیر سے بذات خود وانی کی شہادت کے بعد اٹھنا شروع ہوئی تھیں اور انہوں نے اپنی جو باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی تھی اور اپنے فیصلے خود کرنے لگ گئے تھے، تو ہم تو ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم ان کی شہادتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم خود ان کے ظالموں میں شمار ہو رہے ہیں. ہم انہیں یہ کہہ کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بات چیت کر رہے ہیں، دنیا کو ڈائلاگ میں شامل کر رہے ہیں. یہ سارے کا سارا پھر ہمیں ایک فریب سے لگتا ہے اور اچھی بات نہیں ہوگی ہماری موجودہ حکومت کے لیے کہ کشمیریوں کو وہ اس جانسے میں رکھے، میں تو جانسے ہی کہوں گا، جانسے یا دھوکے میں رکھے کہ وہ ہماری
اس دھوکہ دہی پہ رہتے ہوئے اپنا تمام کو گوا بیٹھے اور پھر ہمارا تو کچھ نہیں جائے گا کیونکہ ہم تو بیچ چکے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے رضی صاحب کہ مودی یہ کہنے میں آگے جانے میں ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. ابھی موجودہ حالات میں ہم نے ان کو میڈیسن بھی بھیجی ہیں اور کشمیر پہ اب وہ کوئی انٹریگ بھی نہیں کر رہا ہے, کوئی وہ نان اسٹیٹ ایکٹر کو سپورٹ بھی نہیں کر رہا ہے اور کشمیر میں کوئی ہمارے لیے مسائل پیدا نہیں کر رہا ہے. تو ہمارا ایک اچھا دوست ہے عمران خان, اللہ کرے کہ 5 سال اگلے بھی اس کو ملیں تاکہ کشمیر کا مسئلہ ہماری فیور کا حل ہو جائے. تو قوم کو اب سوچنا ہوگا ان لوگوں کو جو کشمیر کی بات کرتے ہیں, جو ہماری جیسے جماعت اسلامی ہے اور لوگ ہیں جو کشمیر کے لیے درد رکھتے ہیں, اور ہم تو ہیومن رائٹس والے ہیں, ہم تو اس ظلم تشدد کا بالکل اس کو مذمت کریں گے, لیکن ہمیں مذمت اپنے موجودہ حکومت کے رویوں کی بھی کرنی چاہیے.